میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب شہزاد ظفر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے ان چاند سے چہروں سے بات کرنے کا موقع دیا۔ پروگرام کافی لمبا ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ ایک قوال اسٹیج پہ آ کے بیٹھے اپنا کام شروع کیا، تھوڑے سے میری طرح بے سرے بھی تھے، پروگرام بھی لمبا ہو گیا تھا۔ پیچھے سے ایک صاحب اٹھے، جوتا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جیسے ہی سامنے آئے تو قوال بیچارہ ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں۔ اس نے کہا نہیں آپ ڈرے نا، آپ نہ ڈریں، میں ڈھونڈ رہا ہوں جو آپ کو لے کے آیا ہے۔ اتنا لمبا پروگرام واقعی انسان کے سننے کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اور میری سوچ کے مطابق آفٹر 45 منٹس آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، آپ کچھ سن نہیں پاتے، سنتے ہیں تو نکل جاتا ہے۔ پر شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اتنے خوبصورت لوگوں سے بات کرنے کا موقع دیا۔ قلم مجھے ان کا میسیج کیا کہ آپ کس پہ بولیں گے، میں نے کہا کہ قلم پہ، لیکن اب کوشش کروں گا کہ مختصر سے مختصر وقت میں صرف واضح لگاؤں۔ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، دوبارہ پھر اسی بات پہ آؤں گا، آفٹر 45 منٹس بندہ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے۔ قلم سب کچھ ہے، قلم ہے تو شاعر ہے، قلم ہے تو کاتب ہے، قلم ہے تو کتابت ہے، قلم ہے تو خبر ہے، قلم ہے تو اخبار ہے، قلم ہی سب کچھ ہے۔ ایک واقعہ آپ کو سامنے رکھتے ہوئے، ایک نرس روم میں آئی، مریض شدید علیل تھا، اس کا آپریشن ہونا تھا۔ نرس نے آ کے پھولوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک کرتے کرتے اس مریض سے کہنے لگی کہ سر آپ کا آپریشن کون کر رہا ہے؟ مریض جب بندے کا آپریشن ہونا ہوتا ہے تو وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے۔ مریض علیل بھی تھا، نکات بھی تھی۔ مریض نے کراتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر جیسن میرا آپریشن کر سکتا۔ نرس نے کہا سر ڈاکٹر جیسن آپ کا آپریشن کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر جیسن میرا آپریشن کر رہے ہیں۔ نرس نے دوبارہ پھر کہا کہ سر یہ واقعی ٹھیک ہے، ڈاکٹر جیسن آپ کا آپریشن کر رہے ہیں؟ مریض نے کہا کہ اس میں حیرت والی کیا بات ہے، ڈاکٹر جیسن ہی میرا آپریشن کر رہے ہیں۔ اس نے کہا سر آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ڈاکٹر جیسن تو بڑے مصروف آدمی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور جو جتنے آج تک انہوں نے آپریشن کیے ہیں سب کے سب لوگ ٹھیک ہو گئے ہیں، کیا واقعی آپ کا آپریشن انہوں نے کرنا ہے؟ مریض نے کہا جی میرا آپریشن خوش قسمتی سے انہوں نے کرنا ہے۔ مریض کو آپریشن تھیٹر میں لے کے جایا گیا، آپریشن ہوا اور مریض ٹھیک ہو گیا۔ اب جو کمرے میں نرس آئی تھی وہ کون تھی؟ وہ عام نرس نہیں تھی، بلکہ ماہر نفسیات ایک ڈاکٹر تھی، جن کا کام صرف اور صرف پیشنٹ کو آپریشن کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قلم کار ہے، جو کاتب ہے، وہ معاشرے کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، معاشرے کو مایوسیت سے، یاسیت سے باہر نکالنے والا قلم کار ہے۔ صرف ایک پوائنٹ اور بات کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، وقت کافی لمبا ہو گیا ہے۔ لو یور پیرنٹس، والدین سے پیار کریں۔ میں بڑے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں بہت زیادہ
قابلیت نہیں تھی، لیکن ایک بات ان میں ضرور تھی کہ وہ والدین کے فرما بردار، اور والدین کے حوالے سے جو میرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو دعا کے لیے کہنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے اندر سے لکھنی چاہیے۔ حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ اماں جی میں آپ کو راضی کروں یا رب کو، آپ مجھے اپنے کو معاف کر دیں، میں اللہ کو راضی کروں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں نے آپ کو اپنے حقوق معاف کیے، آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ آپ جنگلوں میں نکل گئے، آپ نے ریاضت شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی، ذکر اذکار شروع کر دیا۔ 12 سال گزرنے کے بعد آپ گزر رہے تھے، مستان سے آپ کا گزر ہوا، سوچا کہ ماں کو سلام کرتا ہے، گھر آئے، رات آدھی بیت گئی تھی، سوچا کہ ساری زندگی تو ماں کو سکھ نہیں دیا، سردی کی لمبی رات ہے اور ماں سوئی ہوئی ہوگی، آج دکھ بھی نہ دو۔ دروازے کے ساتھ ہی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو نالی اندر سے آ رہی تھی اس میں سے پانی باہر آیا، سمجھ گئے کہ ماں وضو کے لیے اٹھی ہے۔ نوک کیا، دستک دی، ماں نے کہا بیٹا باجدید میں آ گیا۔ ماں پہ قربان جائیں، 12 سال کے بعد بیٹے نے آ کے دستک دی اور ماں نے ہاتھوں کے لمس سے پہچان لیا کہ یہ میرا بیٹا باجدید ہے۔ ماں کو ہاتھوں کے لمس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرے کس بیٹے کی دستک ہے۔ ماں نے جب دیکھا برا حال، بڑا گندا چہرہ، بکھرے ہوئے بال، ماں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے کہا مالک میرا بیٹا باجدید تیرے قرب کے لیے نکلا تھا اور تو نے اسے آج تک اپنا قرب نہیں دیا۔ حضرت باجدید فرماتے ہیں کہ 12 سالوں کی ریاضت سے جو میں حاصل نہ کر سکا تھا، ماں کے ایک اٹھے ہوئے ہاتھ میں وہ مجھے اللہ کا قرب بتا۔ یہ بڑی عظیم استعمال ہے۔